عزت جو ہے یہ بھی کہتے ہیں نا کئی لوگوں سے نہیں سنبھالی جاتی ہے. اگر اللہ نے کسی وجہ سے عزت دی ہے تو عزت کی بھی آفات ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اگر تکبر میں مبتلا ہو جائے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، ہمیشہ اسے یاد رکھنا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. واہ. اگر اللہ نے عزت دی ہے تو اس عزت کا حق ادا کرے اور عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا رہے. کسی وجہ سے نام ہو جاتا ہے کسی کا، شہرت ہو جاتی ہے کسی کی، اب اس شہرت کے بعد، اس عزت کے بعد، اچھا ایک اور ڈیفرینشیٹ کر دوں، شہرت الگ چیز ہے اور عزت الگ چیز ہے. اچھا. کچھ لوگ شہرت کے بھوکے ہیں کہ شہرت مل جائے. شہرت تو ابلیس کی بھی بہت ہے، ساری دنیا اسے جانتی ہے. فرعون کو کون نہیں جانتا، صحیح. قارون کو کون نہیں جانتا، مگر عزت نہیں ہے. خوش نصیب وہ ہیں جن کو شہرت کے ساتھ عزت بھی ملتی ہے. ٹھیک. اور عموماً یہ تقدیس، یہ تقدس اور یہ جس کو تعظیم کہیں، شہرت کے ساتھ اگر کسی کو ملتی ہے تو عموماً الحمدللہ وہ مذہبی لوگوں کو، علماء کو یا دین کا کام کرنے والوں کو ملتی ہے. فینس تو بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن جو ساتھ تعظیم کا عنصر پایا جاتا ہے وہ مذہب کی وجہ سے الحمدللہ ملتا ہے. اور پھر ایک اور بات کہ جس کو بھی تعظیم ملی ہے اشفاق بھائی، اس بات کا خیال رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے یہ واپس ہو سکتی ہے. اللہ اللہ. تو اب اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں کیا تھا اور ہمیں اللہ نے کہاں پہنچا دیا. میں اگر ہماری ہی بات کروں، ہم 5-6 جو افراد بیٹھے ہیں، آج ساری دنیا ہمیں دیکھ کر کالیں کر رہی ہے، ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کیا تھے. ہمیں تو پہچانتا ہی کوئی نہیں تھا. اگر آج دنیا میں کوئی پہچانتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی ہے. لیکن اس بنا پر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، پھر اس میں جناب تکبر کی آفات آ جانا، ایک تو یہ پہلو. دوسرا ایک اور بات، آج کل ریس ہے، ایک کمپٹیشن ہے کہ کسی طرح دنیا میں جناب میری عزت ہو جائے. بڑی عزت والا وہ ہے جو قیامت کے دن عزت والا ہو. اس دن کی تعظیم، اس دن چمکتے چہرے ہوں. آج دنیا میں خوبصورت چہرے کو دیکھ کر تمنا ہوتی ہے، یقین کرے خوبصورت چہرہ وہ ہے جو قیامت کے دن چمکے. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، آپ اگر ماشاءاللہ حافظ ہیں، آپ کو تو آیات بھی یاد ہوتی ہیں کہ وہ یوم ہوگا کہ جس دن کچھ چہرے چمکیں گے اور کچھ چہرے جو ہے وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. اللہ وہ چمکتا چہرہ عطا فرمائے، اللہ اس دن کی ذلت سے بچائے. پھر تیسری بات وہ بڑی اہم ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس کو ساری دنیا تعظیم کرتی ہو مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مرتبہ نہ ہو. اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا میں کوئی نہ پہچانتا ہو مگر بارگاہ الہی میں وہ مقبول ہو. تو اصل عزت تو وہ ہے. اگر دنیا میں سارے لوگ عزت کر رہے ہیں اور بارگاہ الہی میں کوئی رتبہ ہی نہیں، وہاں قبولیت ہی نہیں ہے، وہاں ذلت ہے، تو اس شہرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ ہمیں وہ عزت دے، اللہ ہمیں وہ تعظیم دے، وہ ہمیں اللہ کی رحمت سے سرخروئی ملے کہ یہاں بھی ذلت سے بچیں اور وہاں بھی ذلت سے بچیں.